الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا ولا تكن الخامس فتهلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اس اجلاس کے صدر عالی قدر اور اس مدرسے کے محتمم الحاج پروفیسر سید نعمان قادری حسنی صاحب دامت برکاتہ، آج کی اس مجلس کے مہمان خصوصی جناب حافظ فراز عبدالجبار صاحب زید مجدہم، دیگر حضرات علماء کرام، مدرسے کے اساتذہ کرام، عزیز طالب علم بھائیوں اور حاضرین مجلس، یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ قدیم اور بافیض ادارے کے سالانہ اجلاس میں ہم لوگ شریک ہیں، اور یہاں ماشاءاللہ 20 بچوں نے تکمیل حفظ قرآن پاک کی سعادت حاصل کی، جن میں کچھ طلبہ یہاں کے ہیں اور کچھ یہاں کی شاخ مدرسہ محمدی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب عزیزوں کو روشن مستقبل عطا فرمائے۔ جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کو زندگی کی آخری سانس تک محفوظ رکھیں۔ قرآن مجید کا حفظ جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے، اور قرآن مجید محنت چاہتا ہے۔ اگر قرآن مجید سے غفلت برتی گئی تو قرآن مجید سینوں سے نکل جاتا ہے۔ بھئی آپ یہاں گفتگو کرنے آئے ہیں یا تقریر سننے کے لیے آئے ہیں؟ جی قرآن مجید محنت چاہتا ہے، اور قرآن مجید سے اگر غفلت برتی جائے تو قرآن مجید سینوں سے نکل جاتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کسی جانور کو کھلا چھوڑ دیا جائے، رسی ڈھیلی چھوڑ دی جائے، تو جتنی تیزی سے وہ جانور بھاگ جائے گا، غفلت برتنے پر قرآن مجید اس سے زیادہ تیزی سے سینے سے نکل جاتا ہے۔ ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بہت سینئر رکن تھے اور بہت ہی صاحب علم، صاحب تقوی بزرگ۔ ایمرجنسی کے زمانے میں انہوں نے جیل بھی کاٹی، اور اپنے طرز و انداز کے بڑے اچھے واعظ اور خطیب تھے۔ ہمارے
پروفیسر صاحب کی یقیناً ملاقات رہی ہوگی، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسانی رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے رہنے والے تھے، وہاں کے امیر شریعت بھی تھے۔ وہ اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں کہتے تھے کہ اگر حافظ قرآن 1 سال تراویح نہ سنائے تو آدھا حافظ، اور اگر 2 سال کا ناغہ کر دے تو پھر خدا حافظ۔ یعنی قرآن مجید سینے سے نکل جائے گا، اگر غفلت برتی جائے گی قرآن مجید محفوظ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے عزیزو، ابھی سے یہ بات گرہ سے باندھ لو کہ قرآن مجید ہمیں روز پڑھنا ہے اور زندگی کی آخری سانس تک تلاوت کرنا ہے، اور قرآن مجید کو محفوظ رکھنا ہے، اور قرآن مجید پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے۔ قرآن مجید کی خدمت کو اپنے لیے اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے۔ اگر آپ محنت کریں گے قرآن مجید محفوظ رہے گا۔ ہمارے اساتذہ کے بھی استاد تھے، میں نے تو نہیں ان کو دیکھا، پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن ان کے قصے ہماری درسگاہوں میں بڑے مشہور تھے۔ نام ان کا حافظ عبدالسلام تھا۔ جب وہ حافظ قرآن ہوئے تو ان کے والد نے کہا کہ اس سال تم کو تراویح میں قرآن مجید سنانا ہوگا۔ تو انہوں نے ذرا کھیل کود میں وقت زیادہ گزارا تھا، محنت کم کی تھی، تو قرآن مجید اچھا یاد نہیں تھا، بہت پہلے کی بات ہے۔ تو جب تراویح کی بات انہوں نے سنی تو کوئی راستہ اس کے علاوہ نظر نہیں آیا کہ فر یفر کی گردان پڑھیں اور بھاگ جائیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں مالیگاؤں سے وہ بھاگ کر دلی چلے گئے، اور جن لوگوں نے دہلی کی جامع مسجد دیکھی ہے انہیں معلوم ہوگا کہ دہلی کی جامع مسجد کی بہت سیڑھیاں ہیں، بلندی پر مسجد ہے۔ تو یہ بھاگ کر دہلی چلے گئے، لیکن جب وہاں گئے تو ان کو بڑا احساس ہوا کہ میرے والدین اور اساتذہ کرام اور گھر کے لوگ، اس کو ذرا مضبوط کر دیجیے، تو جھک جا رہا ہے بات، جزاک اللہ، بس ٹھیک۔ ویسے بیماری اس کے یہاں ہے، سمجھ گئے، اس لیے کہ یہ یہاں انی سقیم ہے یہ، تو اسی لیے تھوڑی تھوڑی دیر میں یہ جھک رہا ہے۔ ویسے معلوم ہوتا ہے کہ مدرسے میں رہتے رہتے خشوع و خضوع اس میں زیادہ ہو گیا، تو اس لیے یہاں سے حضرت نہیں ہوگا، تو پھر اس کو اسی طرح ہم لوگ تھوڑی تھوڑی دیر پہ اس کی کمر سیدھی کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سے بیمار ہے یہ۔ تو وہ بھاگ کر چلے گئے دلی۔ اب جو دلی گئے تو وہاں جا کر احساس ہوا کہ مجھ سے بڑی غفلت ہو گئی، اب میں اس غفلت کو ذرا دور کر کے محنت کے راستے پر آؤں۔ چنانچہ وہاں انہوں نے محنت شروع کی، اور اس طرح محنت کی کہ جامع مسجد کی ہر سیڑھی پر روزانہ قرآن مجید 1 مرتبہ ختم کرتے تھے۔ ایک سیڑھی پہ ختم قرآن، پھر اگلی سیڑھی پہ، پھر اگلی سیڑھی پر، روز 1 مرتبہ پورا قرآن مجید پڑھتے تھے، اور اسی ترتیب سے اوپر چڑھے، اور پھر اسی ترتیب سے نیچے اترے، پھر چڑھے پھر اترے، ایسے 7 مرتبہ دور کیا، اور ہر سیڑھی پر 1 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا۔ اس محنت کا اثر یہ ہوا کہ پھر زندگی کے آخری حصے تک انہیں قرآن مجید ازبر رہا۔ ایک مرتبہ اپنی درسگاہ میں قصہ سنا رہے تھے
تو طلبہ ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. طلبہ جیسی مخلوق تو کائنات میں پیدا نہیں ہوئی. اس مخلوق کا کوئی توڑ نہیں. اللہ تعالیٰ ایسا زرخیز ذہن طلبہ کو دیتا ہے کہ عقلاء عالم کی عقلیں بھی دنگ رہ جاتی ہیں. ہر طرح کے طالب علم ہوتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی طرف کی بات ہے کہ خاندان کے لوگ جس سے سب سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں لا کے اسے ہمارے سپرد فرماتے ہیں. اور صرف سپرد نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ اس کو رکھ لیجئے، ایک دم سے رکھ لیجئے، اپنے ہی پاس رکھیے. یعنی ہماری ساری لو بلا آپ کے سر. اور اللہ کی طرف کی بات ہے. یہ بھی میں تجربے کی بات عرض کرتا ہوں کہ بعض بچے جن کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ پڑھنے میں تو بہت کمزور ہیں، کھیل کود میں ان کا دماغ زیادہ، استعداد بھی اچھی نہیں، پتہ نہیں مدرسے سے نکل کے یہ کیا کریں گے. اللہ کے انتخاب کی بات ہے کہ بہت سے ایسے بچے بھی مدرسے سے نکل کے جاتے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں دین کی خدمت کا ستون بن جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان سے ایسا کام لیتا ہے کہ دیکھنے والے بھی حیران ہوتے ہیں اور سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ماضی کیا تھا اور حال کیا ہے. اللہ جس کو توفیق دے دے اور جس کو چن لے. ہمارے ساتھ بعض ساتھی ایسے تھے پڑھنے میں کہ ہم لوگ سمجھتے تھے یہ آگے چل کے کچھ نہیں کر پائیں گے، لیکن آج اپنے گاؤں میں، اپنے دیہات میں، اپنے علاقے میں ماشاءاللہ ان کی ایسی حیثیت ہے کہ پورے علاقے کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ وہی ہیں، اور سارے خلق خدا کا رجوع انہی کی طرف ہے. اللہ کی توفیق کی بات ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طلبہ بڑے بعض شرارتی بھی ہوتے ہیں. میں اشرف المدارس ہردوئی میں پڑھتا تھا حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، اور حضرت شاہ صاحب کے ہاں تربیت کا بڑا مستحکم نظام تھا، اور آج بھی ہے. تعلیم بھی اور تربیت بھی بہت معیاری. تو ان کے ہاں سنتوں کی پابندی، ان کے ہاں نماز کی پابندی، تکبیر اولیٰ کی پابندی، بہت اہتمام تھا، اور طلبہ سے بھی پابندی کرائی جاتی تھی. لیکن ہمارا ایک ساتھی تھا، نماز میں بہت چور تھا، نماز میں بڑا غافل، اور سارے ضابطے اور پابندیوں کے باوجود اتنا ذہین تھا کہ راستہ اپنے لیے پیدا کر لیتا تھا، گرفت میں بھی نہیں آتا تھا. ایک مرتبہ ہمارے استاد سے بڑے سخت گیر تھے وہ بھی، انہوں نے پورے اہتمام سے اس کو پکڑنے کا بندوبست کیا، اور نماز میں غائب ہوا اور حاضری ہو گئی، اور حافظ صاحب کے ہاں پیشی ہوئی. آسان نہیں تھا ان کے سامنے پیش ہونا، لیکن دماغ کی زرخیزی بتا رہا ہوں. حافظ صاحب نے کہا نماز میں تو غائب تھا. اس نے بڑی معصومیت سے سر جھکا کے ادب سے کہا جی نہیں حضرت میں حاضر تھا. حافظ صاحب نے کہا گواہ پیش کرو. اس نے کہا کہ بہت سے لوگ تھے، پتہ نہیں کس نے دیکھا کس نے نہیں دیکھا، میں کوئی ایسا مشہور بھی نہیں ہوں کہ سب مجھ کو دیکھیں. اچھا، حافظ صاحب بھی تو استاد تھے نا. کہنے لگے تم نے مسجد میں نماز پڑھی؟ کہا جی حضرت. کہا اچھا تمہارے دائیں اور بائیں جو لوگ تھے ان سے گواہی پیش کراؤ. 2 لوگ تو تم، ایک دائیں رہا ہوگا ایک بائیں رہا ہوگا، گواہ پیش کرو. تو اس نے بڑی معصومیت سے کہا کہ حافظ جی میں صف کے بالکل کنارے کھڑا ہوا تھا، ادھر دیوار تھی. اب دیوار کی گواہی کیسے پیش ہو؟ حافظ صاحب نے کہا اچھا ٹھیک، دائیں طرف تو کوئی رہا ہوگا، بائیں طرف دیوار تھی، دائیں طرف والا گواہ لاؤ. اس نے پھر کہا، ہمارا ایک ساتھی تھا شکیل نام تھا، نابینا تھا. اس نے کہا دائیں طرف شکیل نابینا کھڑا تھا. اب بتائیے اس کا کیا جواب ہے؟
بائیں طرف دیوار، دائیں طرف شکیل نابینا، ہو گیا قصہ تمام۔ تو یہ ہمارے بعض طلباء ایسے زرخیز دماغ اور عقل کے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کو جو سنا رہا تھا وہ یہ کہ جب حافظ عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ درسگاہ میں بیان کیا اور بچوں کی ترغیب کے لیے بیان کیا، تو کہا کہ میں نے اس طرح محنت کی اور اللہ نے مجھ کو عزت دی، اور آج دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو ایک طالب علم نے جو ذرا شریف تھا اس نے کہا کہ حافظ صاحب آپ جب سیڑھیوں پہ بیٹھتے تھے تو لوگ کچھ دیتے بھی تو ہوں گے؟ تو حافظ صاحب نے بھی کہا کہ جی ہاں دیتے تھے، اسی پہ تو گزر بسر ہوتی تھی۔ سنانے کا حاصل یہ تھا کہ اگر بچے محنت کریں گے اور قرآن مجید پر توجہ دیں گے تو قرآن مجید محفوظ رہے۔ بہت سے ہمارے بچے توجہ نہیں دیتے اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید بھول جاتے ہیں، اور یہ بہت سنگین جرم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ قرآن مجید عمل کے لیے ہے، اتارا گیا ہدایت کے لیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انما انزل القرآن لیعمل به فاتخذوا تلاوته عملا۔ قرآن مجید آیا ہے عمل کے لیے، اس لیے اس کی تلاوت کو عمل بناؤ۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نے اچھا قرآن مجید پڑھ لیا، تجوید سے پڑھ لیا، ترتیل سے سنا دیا۔ قرآن مجید عمل کے لیے، قرآن مجید کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی اختیار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک جو حلم سکھاتا ہے، جو تحمل سکھاتا ہے، جو صبر سکھاتا ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے، جو لوگوں کو جوڑ کر رکھنے کی صفت سکھاتا ہے، وہ ہمارے طلباء میں، ہمارے علماء میں پیدا ہونی چاہیے، ہمارے حافظوں میں پیدا ہونی چاہیے۔ ہم قرآن مجید کا عملی نمونہ بن کر دکھائیں کہ قرآن مجید اس ادا اور صفت کے انسان پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے محنت طلب کام، لیکن ہمیں ایسا بننا ہو۔ مدرسے کے بچے یہ نہ سمجھیں کہ ہم عالم بننے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید تو بتاتا ہے کہ تمہارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد باعمل بننا ہے۔ كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ تم ربانی بن جاؤ، جو پڑھ رہے ہو، جو پڑھا رہے ہو، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والے بن۔ ربانی کا صاف اور سیدھا ترجمہ ہے اللہ والے بن، ربانی بن۔ تمہارے اندر کردار آئے، تمہارے اندر اخلاق آئے، تمہارے اندر ملت اسلامیہ کی ہمہ جہت ترقی کا جذبہ پیدا ہو، تمہارے اندر ملت کو وحدت کلمہ کی بنیاد پر ایک جگہ مجتمع کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، اور تم سارے عالم میں ملت واحدہ کی بنیاد رکھنے کے لیے اس آیت کی روشنی میں چلو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ قرآن پاک وحدت و اجتماعیت کا درس دے رہا ہے۔ الگ الگ طبقات ہیں ملت اسلامیہ میں، الگ الگ شعبے ہیں، الگ الگ مسالک کے لوگ ہیں، الگ الگ جماعتیں ہیں، الگ الگ جمعیتیں ہیں۔ ان سب کو وحدت کلمہ کی بنیاد پر ایک کرنا
اور جزیات اور فروعات میں نہ پڑھتے ہوئے اصولی باتوں پر اپنے آپ کو اکٹھا کرنا اور یہی درس عام مسلمانوں تک پہنچانا، یہ ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ پڑھ کر نکلے اور پھر جوش خطابت میں آپ ملت اسلامیہ کو اور ٹکڑیوں میں بانٹنے لگے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا قلم، ہماری زبان، ہمارا کردار ایسا ہو جو انتشار کا سبب بن جائے، اس لیے کہ اتحاد ملت کو مضبوط کرے گا اور انتشار ہماری طاقت کو پارا پارا کر دے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب ہم متحد تھے تو زمانہ ہمارے قدموں میں تھا، اور جب ہم منتشر ہوئے تو ہم خود زمانے کی ٹھوکروں میں آ گئے۔ یہ تاریخ کا درس ہے کہ جب تک ہمارے اندر اتحاد اور یکجہتی کی صفت تھی، کوئی ہم کو نقصان نہ پہنچا سکا، اور جب ہم انتشار کی راہ پہ چلے، ہم لوگوں کے نشانے پر آ گئے، اور قرآن کا یہ اعلان آج ہماری پستی کا سبب کھول کھول کر واضح کر رہا ہے۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ کہا گیا تھا کہ آپس میں لڑنا مت، جھگڑنا مت، انتشار نہ کرنا، ورنہ تمہاری ہیبت، تمہارا روب، تمہارا وقار، تمہاری عزت، تمہاری سربلندی، تمہاری اجتماعیت سب ختم ہو جائے گی، اور تم زمانے کی نگاہوں سے گر جاؤ گے اور تم ناکام ہو جاؤ گے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور جم جاؤ، استقامت اختیار کرو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ زمانے بدلتے ہیں، نظریات بدلتے ہیں، زمانے کی ادائیں بدلتی ہیں، بستیاں آباد ہوتی ہیں اور آباد بستیاں ویران ہوتی ہیں، دنیا میں مختلف قسم کے تغیرات ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تو یہ سبق دیا گیا کہ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر قسم کے حالات میں، تنگی ہو یا آسانی، خوف ہو یا امن، بھکمری ہو یا کشادگی، حاکمیت کا دور ہو یا محکومیت کا زمانہ، ہر زمانے اور ہر دور میں، ہر قسم کے حالات میں ہمیں اللہ کے دین ہی پر جمنا ہے اور اللہ کے دین ہی پر جان دینی ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، اور سورہ آل عمران میں مختلف واقعات ہیں، جنگوں کی تفصیلات ہیں، مسلمانوں کے عروج و زوال کے نقشے ہیں۔ ان سب باتوں کے بیان کرنے کے بعد نچوڑ کے طور پر یہ آخری آیت آئی ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ پوری سورہ آل عمران کا خلاصہ قرآن کی اس ایک آیت میں ہے، جس میں یہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ کے دین پہ جم جاؤ، حالات چاہے جیسے ہوں، لوگ تم کو دھمکیاں دیں، لوگ تمہارے گھروں کو گرائیں، لوگ تمہارے جان و مال پہ حملہ کریں، لوگ تم کو دھمکائیں، لوگ تمہیں اپنی غلامی کے لیے مجبور کریں، طاقتیں اور قوتیں سب اکٹھا ہو کر آ جائیں، اور اسباب اور وسائل اور تمام تر اپنے ساز و سامان کے ساتھ تمہارے اوپر جبر و تشدد کریں، لیکن ان ساری چیزوں کو برداشت کرو، ایمان کا سودا کرنا گوارا نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، جم جاؤ، اور صرف جمو نہیں، وصابروا، دوسروں کو بھی جمنے کی نصیحت کرو، ایمان والوں کو بتاؤ کہ ہمیں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ بزدلی، نکما پن، خوف و ہراس، حالات کے دباؤ میں مطالبات کو قبول کر لینا،
کسی اور کا طریقہ ہو تو ہو، اہل ایمان کا شیوا و شعار نہیں، ان کا یہ طریقہ نہیں۔ قرآن تو یہ بیان کر رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ قرآن ہمت اور انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے، یہ بزدلوں اور کم ہمتوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کا عظیم الشان پیغام ان کے لیے ہے جو اپنے سینے میں اور جگر میں ہمت اور دم رکھتے ہو، جن کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ طاقتوں اور قوتوں کو للکار سکیں، جو یہ کہہ سکیں کہ ہمارا طریقہ توحید کا طریقہ ہے اور ساری دنیا کے کفر و شرک کو ہم بادنا جنبش قدم مسترد کرتے ہیں، ہم کسی قوت کی غلامی کو قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة۔ اللہ نے ہمیں زمین پر اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھڑائیں اور ایک خدا کی غلامی کی طرف لائیں اور مذاہب کے ظلم سے اور تشدد سے ان کو نجات دلائیں اور اسلام کا عادلانہ نظام ان کے سامنے پیش کریں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الْآخِرَةِ، اور ہم روئے زمین پر اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ دنیا کی تنگیوں سے انسان کو نکال کر آخرت کی وسعتوں کی طرف لے جائیں۔ ہمارا یہ کام، ہم اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ ہوا کا رخ دیکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کا رخ طے کریں، چلو تم ادھر کو ہوا اور جدھر کی، یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ ہم ابو الوقت بنا کر بھیجے گئے، ابن الوقت بن کر جینا ہمارا شعار نہیں۔ ہم وہ نہیں کہ زمانہ جن کو بنائے، ہم وہ ہیں کہ جس طرف ہم چلیں گے زمانہ ہمارے پیچھے پیچھے چلے گا۔ ہم غلامی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم امامت و قیادت کے لیے پیدا کیے۔ خدا نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم ایمان و یقین کی اس کیفیت کے ساتھ سارے زمانے کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں اور بتائیں کہ ڈوبتی اور سسکتی اور تڑپتی ہوئی انسانیت کے لیے راہ نجات کیا ہے۔ دنیا جو آج ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، دنیا جو آج نابرابری کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے، دنیا جو آج کالے اور گورے کی تفریق کر رہی ہے، اور وہ امریکہ اور یورپ کے ملک جو اپنے آپ کو مہذب بتاتے ہیں، ان کے ہاں یہ زیادتی ہے کہ اگر کوئی انسان کالا ہے اور اس کا کتا مر جائے تو کسی گورے انسان کے کتوں کے قبرستان میں اس کو دفنایا نہیں جا سکتا ہے۔ وہ دنیا جو اپنے آپ کو مہذب کہتی ہے، اندر سے اس کا چہرہ چنگیز سے بھی زیادہ تاریک تر ہے۔ اگر عدل کہیں ہے تو صرف اسلام کے دامن میں، اگر ضابطہ انصاف کا کہیں ہے تو صرف اسلام میں۔ کیا آپ بھول گئے کہ قبیلہ بنو مخزوم کی خاتون فاطمہ چوری کے جرم میں پکڑی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کا اعلان کر دیا اور قبیلے کے لوگ پریشان ہو گئے اور پھر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو جو حب الرسول کہلاتے تھے، حضور کے چہیتے، آپ کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے، ان کو پیش کیا کہ سفارش کریں، اور انہوں نے سفارش کی کہ حضرت اگر آپ سزا معاف کر دیں تو بڑا احسان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے حضرت اسامہ ابن زید سے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، خدا کی حد کے بارے میں تو سفارش کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آئی؟ اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا واللہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، قسم بخدا
اگر محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ اسلام کا نظام عدل ہے، یہ اسلام کا نظام انصاف ہے۔ یہاں ہر ایک کو برابر کھڑا کیا گیا ہے، یہاں کالے گورے کی کوئی تفریق نہیں، یہاں حاکم اور محکوم کی کوئی تفریق نہیں، انصاف سب کے لیے، عدل کے تقاضے سب کے لیے۔ یہاں سارے انسانوں کو ایک نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اعلان کر دیا گیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ حجرات میں 26ویں پارے میں ساری ان بنیادوں کو جو تفریق پیدا کرتی ہیں مٹا دیا گیا، ساری ان بنیادوں کو ڈھا دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ خاندان، برادریاں، یہ نسلیں، یہ تمہاری ذاتیں، یہ سب صرف پہچان کے لیے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم فلاں برادری کے لیے کے ہیں اس لیے اونچے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم فلاں برادری کے لیے اس لیے نیچے ہیں۔ یہ سب جاہلیت کے فتنے تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں دفنا دیا۔ اب کوئی برتر نہیں اور کوئی کمتر نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی ادنا نہیں۔ خاندان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر اور جماعت کی بنیاد پر کسی کو برتری حاصل نہیں۔ ہاں، اگر برتری کسی کو حاصل ہے تو صرف ایک بنیاد ہے اور وہ ہے دینداری اور تقوی، پرہیزگاری۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ اتنا باعزت ہوگا۔ یہ جو ہمارے بچے حافظ ہوئے ہیں وہ سنیں، حضرت ابو العالیہ غلام تھے، پھر غلامی سے آزاد ہوئے اور پھر گورنر بنائے گئے۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کے قرآن مجید کے علم کی وجہ سے ان کی تعظیم کی، اور بڑے بڑے لوگ موجود تھے لیکن ان کو اپنے بازو میں جگہ دی، عزت افزائی کی۔ بعض لوگوں کی پیشانیوں پہ شکن آئی کہ یہ تو غلام انسان ہے اور اس کو اتنا اعزاز بخشا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا، ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، العلم یزید الشرف شرفا ویجلس الممالیک علی الاسرہ، کہ علم وہ چیز ہے جو انسان کی بزرگی کو بڑھاتی ہے، اور علم وہ دولت ہے جو غلاموں کو آقا کے تخت پہ بٹھاتی ہے۔ علم وہ چیز ہے، علم سے برتری ہے، علم سے عزت ہے، علم سے مقام ہے۔ ان للعلم سلطانہ، علم خود ایک جہان بادشاہت ہے۔ علم کی اپنی ایک دنیا ہے، وہاں بڑے بڑے بادشاہ بھی سر جھکا کر حاضر ہوتے ہیں۔ علم کا اپنا ایک جہان ہے۔ ہارون الرشید اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ اس کے رقبہ سلطنت میں سورج نہیں غروب ہوتا تھا، لیکن اپنے زمانے سلطنت میں اپنی سلطنت کے ایک حصے میں گیا، ایک شہر میں، اور عالی شان استقبال ہوا، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، اور وہاں ایک عظیم الشان محل تھا۔ بادشاہ نے اپنی ملکہ کے ساتھ اس میں قیام کیا۔ چند دن گزرے، ایک دن بادشاہ اور ملکہ محل کے جھروکے میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ لوگ دیوانہ وار شہر کے باہر جا رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ ٹوٹے پڑ رہے ہیں، اور اتنا بڑا مجمع جو ان کے استقبال کے لیے بھی نہیں نکلا تھا وہ نکل کر جا رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا امام المحدثین عبداللہ ابن مبارک تشریف لا رہے ہیں، اور سارا شہر ان کے استقبال کے لیے جا رہا ہے، اور بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ حضرت کی سواری شہر میں داخل ہوئی، اور اتنا بڑا اجتماع ہوا کہ حضرت کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا، اور سارے مجمع نے یرحمک اللہ کہا تو پورا شہر گونج اٹھا۔ اور ملکہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، چند دن پہلے اس نے اپنا اور اپنے شوہر کا بھی استقبال دیکھا تھا، اور اب
یہ عزت دیکھ رہی ہے، یہ استقبال دیکھ رہی ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا بے اختیار پکار اٹھی کہ قسم خدا کی اصل بادشاہت تو یہ ہے، دلوں پہ حکمرانی۔ بادشاہ تو جسموں پر حکمرانی کرتا ہے، لیکن صاحب علم اور صاحب دل انسان دلوں پہ حکمرانی کرتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی برکت سے اس ملک میں اسلام کی ہوا اور فضا قائم ہوئی اور اللہ نے ہدایت کو عام کیا، لاکھوں لوگ ان کے دست مبارک پر مومن ہوئے، مسلمان ہوئے۔ جب حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار پر تشریف لے گئے اور فاتحہ پڑھی اور واپس ہوئے، تو ایک آنکھ کھینچ کر ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، کیسی شان ہے، اب تک سینکڑوں سال گزر گئے، اب تک دلوں پر حکمرانی قائم ہے، اب تک دلوں پہ بادشاہت کر رہے ہیں۔ یہ علم اور صاحب دل کا مقام، جو انسان اللہ سے جڑ جائے اور جو علم میں تفوق اور امتیاز پیدا کرے، اس کے لیے عزتیں۔ قرآن میں ارشاد ہوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجے بلند فرمائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عام درجے کا جنتی اور عالم جنتی، ان دونوں کے درمیان جنت میں 500 درجات کا، اور ایک روایت میں ہے کہ 700 درجات کا، اور ایک روایت میں 100 درجات کا فاصلہ ہوگا۔ یعنی ایک عام جنتی مان لیجئے 100 درجہ، ایک عام جنتی 100 درجہ نیچے ہے اور عالم جنتی 100 درجہ اوپر ہے، لیکن درجہ ایسا نہیں کہ ایک سیڑھی ہے اور دوسری سیڑھی ہے، بلکہ ارشاد فرمایا بین کل درجتین مسیرۃ 500 عام، ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہوگی۔ تو اندازہ کیجئے کہ عالم کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ 100 درجات مان لیجئے اور ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، عالم کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اسی سے اندازہ کیجئے کہ اللہ نے اس پاک قرآن کے علم کو کتنی عظمت بخشی ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ عالم کا مقام اونچا ہے، عالم کی شان بلند ہے، عالم جہاں ہے ہدایت کا چراغ ہے، عالم جہاں ہے انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھیے کہ عالم کا مقام اگر اونچا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی بہت بلند۔ یہ نہ ہو کہ عالم دین دنیا کی طرف جھک جائے، یہ نہ ہو کہ عالم دین امیروں اور پیسے والوں کے لیے ناک پوچھنے کا رومال بن جائے، یہ نہ ہو کہ عالم دین روپے پیسے والوں کے آگے پیچھے گرنے لگ جائے۔ بے نیازی کی شان کے ساتھ رہیے۔ ہمارا پھٹا ہوا بوریا بھی تخت سلیمان سے بڑھ کر ہے۔ ہمیں دنیا کے مالداروں اور اسباب رکھنے والوں کی خوشامد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک شان بے نیازی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ عالم دین کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ امیروں اور نوابوں اور بادشاہوں اور سلطنت اور اسباب رکھنے والوں کے لیے فرش زمین بن جائے، ہرگز نہیں۔ عالم دین کو اپنے وقار کی ہمیشہ حفاظت کرنی چاہیے اور اسباب و مال دنیا سے بے نیاز رہ کر خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت کا وتیرہ اپنانا چاہیے۔ شیخ علی طنطاوی کے استاذ تھے شیخ سعید حلبی، ان کا لمبا قصہ شیخ طنطاوی نے عربی میں لکھا ہے، آپ کو مختصر سناتا ہوں۔ ابراہیم پاشا نے ملک شام کو فتح کیا اور لوگ اس کو مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ ظالم انسان تھا لیکن چونکہ فاتح تھا
تو لوگ خوشامد کر رہے ہیں، لوگ گرے جا رہے ہیں، لوگ اس کے بارے میں زمین آسمان کے قلابے ملا رہے ہیں، مدح و تعریف میں مبالغے کر رہے ہیں۔ شیخ سعید حلبی بہت بڑے محدث اور عالم تھے، وہ تشریف نہیں لائے، وہ جاتے بھی نہیں تھے، وہ صرف اپنے درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے۔ حاسدین بھی تھے، لوگوں نے کہا کہ بہت مغرور انسان ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ ابراہیم پاشا کو ان کے خلاف بھڑکایا اور چاہا کہ ابراہیم پاشا قتل کر دے، لیکن چونکہ بہت مقبول انسان تھے اس لیے بادشاہ کو یہ خیال ہوا کہ اگر یوں قتل کر دوں گا بغاوت ہو سکتی ہے۔ اس نے تدبیر نکالی کہ میرا جلوس نکلے گا، جلوس فتح، اور اس مقام سے گزرے گا جہاں سے فتح کا جلوس گزرے، سب آ کر سلامی دے، جو سلامی نہیں دے گا قتل کر دیا جائے گا۔ اور جامع مسجد کے سامنے سے گزرگاہ متعین کی تاکہ شیخ سعید حلبی کے قتل کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ وہاں سے بھی جلوس گزرا، حضرت اندر درس دے رہے تھے، نکل کر نہیں آئے۔ شاگردوں کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت سے کہتے کہ سیڑھیوں تک آ جائیں، اس لیے کہ بہت ہی باروب انسان تھے۔ اقبال نے کہا تھا نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ بادشاہ وہاں سے گزر رہا ہے، اندر ان کا درس حدیث جاری ہے۔ جب وہ نہیں نکلے، بادشاہ غصے میں مسجد میں داخل ہوا، جوتے پہنا ہوا داخل ہونے لگا۔ غیب سے ایک آواز آئی، لا تدخل فی بیت اللہ جبارا، خدا کے گھر میں مغرور بن کر داخل نہ ہو، جوتے اتار کر آ۔ چنانچہ اس نے جوتے اتارے اور آیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن حضرت کے پیر میں درد تھا اس لیے پیر پھیلا کر درس دے رہے تھے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جان بوجھ کر پیر پھیلا لیا۔ بادشاہ آیا، ان کی نشش میں، انداز نشش میں کوئی فرق نہیں، گفتگو میں کوئی رکاوٹ نہیں، درس دے رہے تھے، درس جاری رکھا، اور انسان کی بے حقیقتی پر ایسی گفتگو فرمائی کہ بادشاہ کا دل متاثر ہو گیا۔ حضرت شیخ سعید حلبی کی باتیں سن کر اس کا دل جھک گیا، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کی باتوں میں اثر ہوتا ہے۔ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، دل کی نکلی ہوئی باتیں دل میں پیوست ہوئی۔ وہاں سے سر جھکا کر واپس لوٹا، محل پہنچا اور اس نے 1000 اشرفیوں کی تھیلی اپنے خادم خاص کو دی اور کہا کہ لے جاؤ حضرت کی خدمت میں پیش کرو، کہنا کہ بادشاہ نے نذرانہ بھیجا ہے، قبول فرمائے۔ کہا تو یہ تھا کہ قتل کرنے کا ارادہ ہے، اور کہا نذرانہ بھیج رہا ہے۔ جب وہ خادم آیا اور اس نے حضرت کی خدمت میں کہا کہ ابراہیم پاشا میرے مالک، میرے آقا نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ نذرانہ بھیجا ہے، تو سنیے کہ اس عالم ربانی نے کیسا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا سلم علی سیدک وقل له ان من یمد رجلیہ فلا یمد یدیہ، جاؤ اپنے آقا سے ہمارا بھی سلام کہنا اور کہہ دینا کہ جو انسان پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو آدمی پیر پھیلاتا ہے وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ ہے علماء کی شان بے نیازی، یہ ہے وہ چیز جس کی آج ہم کو ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں کی یہی شان تھی۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا مفتی سید احمد شاہ جہاں پوری ہو، یا ان کے والد حضرت مفتی مہدی حسن شاہ جہاں پوری ہو، یا اکابرین دیوبند ہو، یا ہمارے بزرگ ہوں اہل اللہ ہوں، سب کا طریقہ یہی تھا، استغنا کا، خودداری کا، قناعت کا، اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کا، خدا تعالیٰ کی ذات عالی پر نگاہ رکھنے کا۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ انبیاء کرام کی زبان سے قرآن میں کہلوایا گیا کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں، حالانکہ راستے دکھانے والی ذات اسی کی ہے۔
اور جو ہم کو تکلیف پہنچے گی ہم صبر کریں گے مگر راستہ نہیں چھوڑیں گے. ہمارا راستہ صبر و قناعت کا، ہمارا راستہ استغنا اور خودداری کا، ہمارا راستہ توکل اور اعتماد علی اللہ کا، ہمارا راستہ راتوں کی تنہائیوں میں اللہ سے مانگنے کا، ہمارا راستہ خدا کے آگے عاجزی کا، الہا و زاری کا، گڑ گڑانے کا، ہمارا راستہ خدا تعالیٰ کی طاقت و قوت کے سہارے آگے بڑھنے کا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ تو بس اللہ پر ہو. مولانا الطاف حسین حالی کا شعر ہے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں عارضی اور کمزور سارے. سارے سہارے کمزور ہیں، اللہ کا سہارا مضبوط ہے. اور ہمارا یہ راستہ مدرسے کا، دینی خدمت کا، یاد رکھنا عزیزو، یہ پھولوں کا تاج نہیں ہے، کانٹوں کا بستر ہے. ہمیں مشقتوں کا خریدار بنایا گیا ہے، ہم آسائشوں کے طلبگار نہیں. مولانا عامر عثمانی نے کہا تھا یہ قدم قدم بنائیں، یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. اور ہمارے مرشد گرامی حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی قدس اللہ سرہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عالم دین سرزمین پر ہدایت کا چراغ ہے، اور چراغ کی کیفیت یہ ہے کہ وہ خود کو جلاتا ہے اور زمانے کو روشنی بخشتا ہے. اور پھر یہ شعر سناتے تھے، میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو کہ خار راہ کو چوم لے. میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو کہ خار راہ کو چوم لے. جسے کلفتوں سے گریز ہو وہ میرا شریک سفر نہ ہو. جسے کلفتوں سے گریز ہو وہ میرا شریک سفر نہ ہو. اس لیے ہمارے طلباء بھی اس حقیقت کو ابھی سے سمجھ لیں کہ آئندہ زندگی میں انہیں عالم دین بن کر، حافظ قرآن بن کر، امام مسجد بن کر، داعی دین بن کر، مصنف بن کر، محقق بن کر، شیخ طریقت بن کر جو خدمت انجام دینی ہے اس میں اپنے اکابر و اسلاف کے طرز عمل کی پیروی کرنی ہے، اور نگاہ صرف اللہ کی رضا پہ رکھنی ہے، دنیا کی چیزوں پر نہیں، دنیا کے مال و اسباب پر نہیں. ہماری زندگی کا منہج قرآن کی یہ آیت ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. یہ ہے ہماری زندگی کا منہج، یہ ہے ہمارا زندگی کا طور طریقہ. ہمارا جینا مرنا سب خدا کے لیے. ہمارا واعظ و ارشاد، ہماری خطابت، ہمارا درس، ہماری تدریس، ہماری فہم و تفہیم، خدمت خلق، سب کا ایک مرکز و محور ہے، اور وہ ہے خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول. بس یہ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ بوقت تہجد اپنی مناجات میں بڑے وجد و کیف کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں یہ التجا ان فارسی اشعار میں پیش کرتے تھے، خواہم کہ ہمیشہ در ہوائے تو زیم، خاک شوم و زیر پائے تو زیم، مقصود من بندز کونین توئی، از بحر تو بمیرم و از برائے تو زیم. کہ اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ تیری محبت میں جیتا رہوں، مٹی بن جاؤں اور تیرے قدموں کے نیچے زندگی گزاروں. اس بندے کا مقصود دونوں جہان سے بس تیری ذات ہے، تیرے لیے ہی جیتا ہوں اور تیرے نام پہ جان دیتا ہوں. یہ ہماری زندگی کا مقصد اور محور ہے. اس کو آج سے سمجھ لینا ضروری ہے. اگر ہم عالم دین اس مقصد کے مطابق جی رہا ہے وہ خوش نصیب ہے، اور اگر ہمارا مقصد کچھ اور ہو گیا تو پھر اللہ کے ہاں ہماری پکڑ بھی بہت سخت ہے. بے عمل عالم سے جہنم کی آگ دہکائی جائے. یہ نہ بھولیے
کہ بے عمل واعظ کی زبان آگ کی قینچیوں سے کاٹی جائے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ جو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں اس کا نمونہ بن کر دکھانا ہوگا، یہ نہیں کہ ہمارا قول کچھ ہو ہمارا فعل کچھ اور ہو۔ واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں۔ یہ کیفیت نہ ہو، ہم نور یقین کے ساتھ گفتگو کریں، ہم سرور عشق کے ساتھ گفتگو کریں، ہم اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں۔ دل کی دنیا کو آباد کیے بغیر کوئی چارے کار نہیں۔ آج جو ہمارے حضرات علماء کی بے وزنی بے وقاری ہے وہ اسی بنیاد پر کہ علم تو آ گیا تربیت نہ ملی۔ جنہوں نے خدمت کی، جنہوں نے اپنے خون جگر سے اداروں کو سینچا، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ وہ سب کے سب ایسے تھے جنہوں نے اپنی تربیت کے لیے اہل اللہ کے پاس وقت گزارا، جنہوں نے اپنی باطن کی اصلاح کی فکر کی، جنہوں نے اپنے اندر کے رذائل کو نکالا۔ آج ہمارے کتنے علماء ہیں جو اس حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کتنے ہمارے طلباء ہیں جو اصلاح باطن کی طرف سے غافل ہیں۔ نرا علم آپ کو اللہ کی نگاہ میں سرخرو نہیں بنا سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم کا رشتہ دل سے جوڑیں۔ جلال الدین رومی نے کہا تھا اور تجربے سے گزر کر کہا تھا، علم را برتن زنی مارے بود، علم را بردل زنی یارے بود۔ اگر علم کا رشتہ جسم سے جوڑو گے یہ سانپ بن جائے گا، علم کا رشتہ دل سے جوڑو گے یہ یار بن جائے گا، دوست بن جائے گا، تمہارے لیے رہنما بن جائے گا۔ علم کا رشتہ دل سے جوڑیے۔ باطن ہیں بہت ایسے جو مشتعل نہیں ہیں، سب کے پہلو میں دل ہیں، سب اہل دل نہیں ہیں، سب اہل دل نہیں ہیں۔ جب تک ہمارا دل دل نہیں بنے گا اس وقت تک کام نہیں بنے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، سورہ قاف 26واں پارہ۔ ارشاد ہے کہ اس قرآن میں اور اس کے واقعات میں ان کے لیے نصیحت ہے جن کے پاس دل ہے، نہ کہ پتھر کی سل۔ جن کے پہلو میں پتھر کی سل ہو، قرآن کی نصیحتیں ان کے لیے بے اثر۔ دل کے اندر نرمی آئے، گداز آئے، دل کے اندر سوچ پیدا ہو، دل کے اندر چنگاری پیدا ہو، دل کے اندر محبت الہی کی شمع روشن ہو، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی محبت آئے، دل کے اندر خدمت کا جذبہ آئے۔ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ خواجہ میر درد دہلوی نے کتنا خوبصورت شعر کہا تھا، فرماتے ہیں ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے۔ اللہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، یہ میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ انسان کا دل وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلی سما جاتی ہے۔ دل کو دل بنانے کی فکر ضروری ہے اور ابھی سے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم علامہ زماں ہیں، ہم فہام وقت ہیں، ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں۔ یہ جو انا ہے اسی کے نکالنے کے لیے تربیت ہے، یہ جو انا ہے اسی کو دور کرنے کے لیے ضرورت ہے اہل اللہ کی صحبت کی، ان کی تربیت کی۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے طلباء زمانہ و زندگی کے تقاضوں کو بھی سمجھیں۔ حالات بہت مختلف ہو چکے ہیں، ملک ایک دوراہے پر جا کر کھڑا ہو چکا ہے، مشکلات کی الغار ہے، ہر طرف سے ہمارے اوپر مصائب کی بوچھار ہے۔
ایسے وقت میں ہمیں اپنی ذمہ داری پہچاننی ہوگی. ہمیں آگے بڑھ کر زمانہ اور زندگی کے تقاضوں اور چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا، اور ملت کے مختلف طبقات، چاہے وہ وکلاء ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، بزنس مین ہوں، کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، انہیں فکر مند ہونا ہوگا کہ اس وقت ہمیں ملت کو کس سمت میں لے جانا ہے، ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، ہماری ملت کی ترجیحات کیا ہیں. یہ نہ ہو کہ ساری ذمہ داری ہم علماء پہ چھوڑ دیں اور خود اپنے آپ کو آزاد محسوس کریں. ایک زندہ ملت کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملت کو بچانے اور ملت کو آگے بڑھانے اور ملت کو معاش اور تعلیم میں اور شعور میں آگے بڑھانے کے لیے آگے آئے، اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کی جائے. کتنی ضرورت اس وقت ہے کہ ہمارے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا ہو. کتنی ضرورت ہے کہ خدمت خلق کا ایک پورا نظام ہم ملک میں قائم کر سکیں. کتنی ضرورت ہے کہ ہم بہترین عصری درسگاہیں قائم کریں، بہترین اور معیاری اسکول قائم کریں، کالجز قائم کریں، یونیورسٹیز قائم کریں. ہماری ملت کے پاس کروڑوں روپے منگنی اور شادی کی تقریبات میں پھونک دینے کے لیے پیسہ ہے، مگر یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے پیسہ نہیں، تعلیم گاہ قائم کرنے کے لیے پیسہ نہیں. مسجد میں آپ سنگ مرمر لگوا دیں گے، اے سی لگوا دیں گے، لیکن علماء کی کفالت کا نظام ہمارے پاس نہیں، ائمہ کرام کی اچھی تنخواہوں کا نظم ہمارے پاس نہیں. جو ترجیحات ہیں ہماری وہ بدلتی چلی جا رہی ہیں. ایک ضرورت ہے کہ جو علماء میں اور عصری تعلیم یافتہ افراد میں ایک خلیج ہے، ایک دراڑ پیدا ہو گئی ہے، ایک گیپ آ گیا ہے، اسے مٹایا جائے. جو پچھلی نسل ہے اور جو موجودہ نسل ہے، جو قدیم لوگ ہیں، جو جدید لوگ ہیں، جو پرانے ہیں، جو نئے ہیں، ان کے بیچ میں جو گیپ جنریشن کا آ گیا یا افکار کا آ گیا یا نظریات کا آ گیا، اس کو بھی ہمیں پاٹنا ہوگا. پرانے لوگ نئی نسل کی سرپرستی کریں، نئی نسل پرانوں کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر مضبوطی حاصل کرے. ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں، ہم اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کریں کہ ملک ہماری صلاحیت کے آگے جھک جائے، ہماری صلاحیت کو قبول کرنا اس کی مجبوری بن جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہر زمانے میں پنچر بنانے والے ہی رہیں، رکشہ چلانے والے ہی رہیں، مزدوری کرنے والے ہی رہیں. یقیناً حق حلال کی روزی کمانے میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن بحیثیت ملت ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور بحیثیت ملت ہمیں معاشی میدان میں بھی اپنے تفوق کے اور اپنے امتیاز کے اور اپنے معیار کے اور اپنی صلاحیت کے جھنڈے گاڑنے ہوں گے. ہمیں ایک زندہ ملت کی طرح اس ملک میں جینا ہوگا، اور اس کے لیے ہر طبقے کے لوگوں کو اپنی محنت، اپنی جد و جہد کا کچھ حصہ ملت کے لیے لگانا ہوگا. صرف اپنے لیے جینا، صرف اپنی اولاد کے لیے جینا، صرف اپنی ملازمت کو پورا کرنا، یہ ہماری زندگی کا مصرف اور مقصد نہیں ہے. اکبر نے اپنے زمانے میں طنز کرتے ہوئے کہا تھا، کیا کہوں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، کیا کہوں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. یہ ہمارا طریقہ نہ ہو. آپ نے تعلیم پائی ہے، اپنی تعلیم سے ملت کو فیضیاب کیجیے. آپ نے تجربہ حاصل کیا، اپنے تجربے سے ملت کو فیضیاب کیجیے. آپ ملازمت کر رہے ہیں 6 گھنٹہ، آپ 2 گھنٹے ملت کے لیے دیجیے. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کا شعبہ میڈیکل کا ہے، آپ خدمت کا کوئی نظام قائم کرنے میں دلچسپی لیجیے. آپ لائر ہیں، آپ لوگوں کو اس لائن کی طرف لے کر آئیے تاکہ قانون کے راستے سے جو دشواریاں پیش آ رہی ہے ملت اس کا مقابلہ کر سکے. کتنے مظلوم ہیں جو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان کو وکلا نہیں مل رہے ہیں. کتنے مظلوم ہیں جو بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو آج بے کسی بے بسی میں مبتلا ہیں، کوئی ان کے درد کا درما اور ان کے زخم کا مرہم فراہم کرنے والا نہیں ہے. میرے بھائی،
جب تک ہمارے دل میں پوری ملت کا درد نہیں ہوگا ہم سچے مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں۔ ایک ایک انسان کا درد ہو، ہمارے اندر تڑپ ہو، ہمیں ملت واحدہ بنایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، مسلمان ساری دنیا کے آپس کی محبت اور رحم دلی کے اعتبار سے ایسے ہیں جیسے ایک جسم۔ اگر فلسطین کے مسلمان کے پیر کے تلوے میں کانٹا چبھتا ہے تو ناگپور کے مسلمان کو اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرنی چاہیے۔ ایک کسک ہو، ایک تڑپ ہو، یہ نہیں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم آنکھ بند کر لیں، یہ نہیں کہ آسام کے مسلمان بے گھر کیے جائیں اور ہم اپنی خوابگاہوں میں آرام کی نیند سو جائیں۔ ایک درد ہو، ایک تڑپ ہو، ایک کیفیت ہو ملت اسلامیہ کے لیے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے کی، خدا تعالیٰ سے مانگنے کی اور اپنی استطاعت بھر ان کی مدد کی۔ ایک کیفیت ہو کہ ہم ملت اسلامیہ کی ہمہ جہت ترقی کے لیے کوشاں رہیں۔ میرے بھائیوں، آپ مدرسہ مدینۃ العلوم کے اجلاس میں آئے ہیں اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ کل رات کو بھی اور آج یہاں بھی ہمارے بھائیوں نے، عزیزوں نے، بہنوں نے طلبہ کو انعامات سے نوازا اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ یہ علامت ہے آپ کے ایمان کی، یہ علامت ہے مدرسے سے آپ کے تعلق کی، اور یہ مدرسہ جو ترقی کر رہا ہے یہ صدقہ ہے، ثمرہ ہے اس کے بانی کے اخلاص کا، ان کے درد و سوز کا، ان کی آہ سحرگاہی کا، ان کے گریہ شبانہ کا۔ ایک سچا عالم دین جب چراغ دل جلا کر شاہراہ علم کو روشن کرتا ہے تو سرزمین پر مدرسہ مدینۃ العلوم جیسے ادارے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اس سرزمین کو اس ادارے کی شکل میں یہ تحفہ عطا کیا، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ کی اولاد کا فیض یہاں عام فرمایا۔ حضرت مفتی سید احمد صاحب خانواد سادات سے تھے اور اولاد شیخ عبد القادر جیلانی میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی برکت، انہی کا فیض یہاں جاری و ساری فرمایا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ادارے کو بڑھائیے، اس کو چلائیے، اس کی خدمت کیجیے اور سعادت سمجھ کر خدمت کیجیے۔ اپنے حق حلال کی کمائی یہاں لگائیے، اپنی اولاد کو یہاں پڑھائیے۔ یہ نہ ہو کہ بہار، بنگال، آسام سب جگہ کے بچے آئیں، پڑھ کے جائیں اور ناگپور کے لوگ محروم رہ جائیں۔ اپنی اولاد کو بھیجیے، اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، عالم بنائیے، اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیے تاکہ وہ آپ کی آخرت کا سہارا بنے اور مہمانان رسول کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیے۔ بس ایک آخری بات سنا کر اپنی گفتگو مکمل کر دیتا ہوں۔ کسی علاقے میں ایسے ہی ایک مدرسہ قائم تھا اور وہاں پر بچوں کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ گھروں سے ان کے لیے کھانا آتا اور بچے جاتے تھے اور اپنے ڈبے وہاں سے لے کر آتے اور کھانا کھاتے اور پھر اپنا برتن لے جا کر وہاں پہنچاتے۔ علاقے کے ایک شخص کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں حاضر ہو جاؤں اور بچوں کی خدمت کروں، اور یہ جو بچے جاتے ہیں دروازے دروازے، اس کے بجائے میں جاؤں اور ان کا کھانا لا کر دے دوں تاکہ بچوں کو پریشانی نہ ہو، ان کی ذلت نہ ہو۔ اس جذبے سے اس نے یہ خدمت شروع کی کہ ہر گھر سے جا کر وہ خود کھانا لے کر آتا اور اپنی پیٹھ پر کھانے کے ڈبے رکھ کر مدرسہ پہنچاتا اور پھر واپس لے جا کر برتن بھی دے کر آتا۔ مسلسل یہ خدمت اس کی جاری رہی۔ غریب آدمی تھا، صرف مہمانان رسول کی خدمت کے جذبے سے یہ عمل کر رہا ہے۔ بہت دن گزر گئے، بچوں میں ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں، کوئی شریف طالب علم تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ یہ ڈبے سب اپنی پیٹھ پہ رکھ کے آ رہا ہے بوجھ اٹھا کر، تو اس نے کہہ دیا کہ دیکھو ہمارا بیل چلا آ رہا ہے، یعنی بوجھ اٹھا کر لا رہا ہے۔ اس آدمی نے سن لیا، اس کو بہت تکلیف ہوئی، دل برداشتہ ہوا۔ مدرسے کے ذمہ دار سے جا کر کہا کہ آج سے میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھاؤں گا،
میں تو اچھے کے لیے کرتا ہوں، یہ مجھ کو ایسا کہتے ہیں، اور یہ کہہ کر چلا گیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ فجر کی نماز میں اذان کے وقت ہی وہ شخص حاضر ہو گیا اور روئے جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور کبھی اس بچے کو چمٹاتا ہے، کبھی اس بچے کو گلے لگاتا ہے، کبھی اس کو پیار کرتا ہے۔ جب مدرسے کے ذمہ دار آئے، انہوں نے کہا کہ رات تو آپ بہت غصہ ہو کر گئے تھے، اب رو رہے ہیں، کیا بات ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ میں تو یہاں سے غصہ کر کے چلا گیا، لیکن جا کر گھر سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، پل صراط بچھا ہوا ہے، اور جہنم بھی ہے اور جنت بھی ہے، اور حساب ہو رہا ہے۔ اور اتنے میں مدرسے کے یہ سب طلبہ بارگاہ الہی میں پیش کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ارے یہ تو ہمارے دین کا علم حاصل کرنے والے مہمانان رسول ہیں، ان سب کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کرو، پل صراط سے پلک جھپکنے کے برابر ان کو گزارو۔ جب یہ اعلان ہوا تو ان طالب علموں میں سے بعض نے کہا کہ اللہ آپ کا احسان کہ آپ نے ہمارے لیے یہ فیصلہ کیا، لیکن جب تک وہ ہمارا بیل نہیں آ جائے گا ہم جنت میں قدم نہیں رکھیں گے۔ اس کو بھی بلائیے، اس کو بھی ساتھ کیجیے، وہ ہماری خدمت کرتا تھا، جب وہ آئے گا تب ہم جنت میں جائیں گے۔ بس یہ منظر دیکھ کر میں گھبرا کر اٹھ گیا، اور جب سے روئے جا رہا ہوں مجھ کو پتہ چل گیا کہ مدرسے کے لوگوں کا اللہ کے یہاں مقام کیا ہے، طلبہ کی عزت کیا ہے، یہ مہمانان رسول ہیں، ان کی نسبت بہت اونچی ہے، ان کی نسبت کسی معمولی ہستی سے نہیں ہے، ان کی نسبت تو کائنات کے دو جہان کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی کتاب کا علم ہے، اور یہ جو حدیث پڑھ رہے ہیں وہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، وہ نور ہے جو ہر سینے میں نہیں ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے ان کو دیکھ لیا، اللہ نے مجھ کو دکھا دیا کہ ان کی عزت کیا ہے۔ بس میں توبہ کرتا ہوں اور آج سے ان کی اور خدمت کروں گا۔ میرے بھائیوں، ناگپور کے مسلمانوں، آپ سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مدارس کی خدمت کو اپنی آخرت کا توشہ سمجھیں، اپنے حق حلال کی کمائی خرچ کر کے اپنے آپ کو سعادت مند سمجھیں، اور سمجھ لیجیے کہ اس دور میں حفاظت الدین، صیانت الدین، اشاعت الدین، تبلیغ و دعوت دین کا سب سے بڑا مرکز اگر کوئی ہے وہ مدرسہ ہے۔ مدرسے کے ذریعے ملت کی آبرو قائم ہے۔ اللہ پاک اس مدرسے کو اور تمام مدارس کو شر اور فساد سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں ملت اسلامیہ کے لیے عزت کے ساتھ رہنے اور جینے کا فیصلہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔